میں آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں ضعیف ماں باپ ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں اور پھر خانقاہ کا چکر لگاتے ہیں۔ ضعیف ماں باپ کو، بڑھاپے میں ماں باپ پہنچے ہیں، ان کو ناراض کر دیتے ہیں اور پھر خانقاہ کے چکر لگاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، خانقاہ کا نہیں، خانہ کعبہ کا چکر لگاؤ گے تو نہیں ملے گا۔ جس کی ماں جس کا باپ اگر ناراض ہے تو پھر وہ دنیا میں کسی بھی خانقاہ میں پہنچ جائے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ماں کی رضا، ماں باپ اگر راضی ہو تو رب بھی راضی رہتا ہے، ماں باپ ناراض ہو تو رب بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، تو ماں باپ کو پہلے خوش کیجئے، پھر جس خانقاہ میں منت لے کے جائیں گے، جس خانقاہ میں تمنا اور مرادیں لے کے جائیں گے، یقیناً میرے دوستو وہ منت ہے، وہ مرادیں ہمیشہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج بیٹا کروڑ پتی ہے، بیٹا لاکھ پتی ہے، بیٹے کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، بیٹا دن بھر میں ناجائز طریقے سے 100 200 500 روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن ماں اس کی جو ہے ایک مٹھائی کے لیے ترس رہی ہے، اس کی ماں جو ہے ایک ایک روپے کے لیے ترس رہی ہے، اس کی ماں جو ہے پیٹ بھر کر کے ایک پلیٹ کھانا نہیں کھا پاتی ہے۔ تو میرے دوستو، ایسی ماں ناراض ہوگی نہ تو کیا ہوگی، اور جس کی ماں ناراض ہو اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تمہاری ماں کے چہرے کے نیچے جنت ہے، سر کے نیچے جنت ہے، ہاتھ کے نیچے جنت ہے، یا کہیں اور کوئی جگہ یا کوئی شے نہیں بتایا، بلکہ بتایا کیا؟ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ تو میرے دوستو، جس ماں کے قدم میں یہ طاقت ہے اور یہ پاور ہے کہ اللہ نے جنت اس بیٹے کے لیے اس کے ماں کے قدم کے نیچے رکھ دیا ہے، تو جس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے تو اس ماں کے چہرے کے نیچے کیا ہوگا، اس ماں کے بال کے نیچے کیا ہوگا، اس ماں کے ہاتھ کے نیچے کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، اسی جملے سے ماں کی عظمت کو سمجھئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ جب قدم میں یہ برکت رکھی گئی ہے تو چہرے میں کتنی برکت رکھی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو محبت کی نظر سے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس سے کیا ملے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کی محبت سے چہرہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک دن میں اگر ہم 100 مرتبہ اپنی ماں کا چہرہ محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا، کتنی نیکی ملے گی؟ آقا فرماتے ہیں اے صحابیوں سنو، اگر ایک دن میں اپنی ماں کا چہرہ 100 بار دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے میرے بھائیوں، اور ایک ماں اپنے پیٹ میں جب بچے کو رکھتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کا احساس ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، اب وہ ماں رات میں چین سے سو نہیں پاتی ہے، دن میں ٹھیک سے چل نہیں پاتی ہے، پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتی ہے، طرح طرح کی پریشانی ہے، پھر اس بچے کو جنم دیتی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسی ماں کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ آج ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تو جنت کا دروازہ اور جنت دونوں اگر ناراض ہو گئے اور وہ دونوں ناراض ہو کے چلے گئے تو پھر میرے بھائیوں ٹھکانہ اپنا دیکھ لیجئے گا، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ جس کی ماں ناراض ہو، جس کا باپ ناراض ہو، اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جنت اگر ماں ناراض ہو تو جنت بھی ناراض ہوتی ہے، اور جس کی ماں ناراض ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے۔
جس کا باپ ناراض ہو، جس کی ماں ناراض ہو، کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کوئی عبادت، کوئی تلاوت اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور جتنے سجدے مسجد میں کیے ہیں سارے سجدے میدان محشر میں اس بیٹے کے چہرے پہ مار دیا جائے گا. کسی سجدے کا بدلہ اسے نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ ماں ناراض ہے. کیوں نہیں ملے گا؟ باپ ناراض ہے. اگر چاہتے ہیں کہ قرآن خوانی کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ سب ہمارا قبول ہو جائے تو اپنی ماں کو راضی رکھو، اپنے باپ کو راضی رکھو. یہ دو شے اگر راضی رہیں گے تو پھر ہر عبادت آپ کی قابل قبول ہے. اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو کوئی عبادت، کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی. کہتے ہیں نا کہ میرے لیے دعا کیجئے امام صاحب، میرے لیے دعا کیجئے نمازی صاحب، میرے لیے دعا کیجئے حاجی صاحب، میرے لیے دعا کیجئے مولوی صاحب، میرے لیے دعا کیجئے حافظ صاحب. یعنی طرح طرح، یعنی جو بھی لوگ ملتے ہیں سب سے کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کیجئے، لیکن دعا کہیں قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ماں اس کی ناراض ہے گھر میں، ماں اس کی ناراض ہے اس کے گھر میں، اس کا باپ اس کے گھر میں ناراض ہے. تو میرے دوستو، دعا تم کہیں کرانے مت جاؤ. تمہارے لیے سب سے بڑی خانقاہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے. تمہارا سب سے بڑا خانقاہ تمہارے گھر میں ہے. اپنی ماں سے کہو اے میری ماں میرے لیے دعا کر دو. اگر وہ ماں مچل جائے گی اور محبت سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا دے گی اور کہے گی مولا میرا بیٹا ہے فلاں مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، مولا اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اس کاروباری میں ترقی عطا فرما. تو میرے دوستو یقیناً ماں کی اٹھی ہوئی ہاتھ کا لاج خدا رکھتا ہے اور خدا اس کی دعا کو قبول بھی فرما لیتا ہے. تو دعا سب سے پہلے کہاں کرائیے؟ اپنے گھر میں، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے. بعد میں پیر صاحب کے پاس جائیے، بعد میں مولوی صاحب کے پاس جائیے، بعد میں خانقاہ پہنچیے، بعد میں مدرسہ پہنچیے، بعد میں کسی سے دعا کرائیے. پہلے اپنی ماں سے دعا کرائیے. اگر ماں کی دعا قبول ہوگی تو پھر سب کی دعا قبول ہو جائے گی. ماں اگر ناراض گھر میں ہے تو دعا کرنے والا خانقاہ کا پیر ہو یا مدرسے کا مفتی ہو، کسی کی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. ماں کی رضا میں، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. اگر رب کو راضی کرنا ہے تو ماں کو راضی کرو، رب کو منانا ہے تو باپ کو خوش کرو. اگر باپ خوش ہوگا، ماں خوش ہوگی، ماں راضی ہوگی، باپ راضی ہوگا تو رب بھی راضی ہوگا. یعنی یوں سمجھو رب کو منانا ہے، رب کو منانا ہے، رب سے محبت کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے اس دو شے کو راضی کیجئے جو تمہارے گھر میں موجود ہے. خدا فرماتا ہے جو اپنی ماں کو راضی رکھتا ہے، اپنے باپ کو راضی رکھتا ہے، میں بھی اس سے راضی رہتا ہوں. ماں کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. اس دو شے کو ہمیشہ ہمیشہ راضی رکھو میرے بھائیو، اس لیے کہ تمہارا وجود ان سے ہے، ان سے تمہارا کوئی وجود نہیں. تم اس سے آئے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت، اہمیت بہت بتایا ہے اور ان کا مرتبہ بہت بلند کر کے بتا دیا ہے کہ اسی کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے. تو میرے دوست